بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولادوں نے بت پرستی کب اور کیوں شروع کی؟ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی؟ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دنیا میں سب سے پہلے بت کس کا بنایا گیا اور وہ کون تھا جس نے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کی؟ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نسل آدم کی تیسری پیڑھی نے بت پرستی کی ابتدا ڈالی۔ مشہور تاریخ دان حضرت ابن جماعت رحمۃ اللہ علیہ بن قاسم کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ بہت نیک لوگ تھے۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کے ایسے مانتے تھے جیسے نبی کی بات، نعوذ باللہ۔ یہ تعداد میں 5 تھے جن کا نام لوط، سود، یوم اور ناصر تھا۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنج میں رہنے لگے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان جگہوں پر استعمال شدہ اشیائیں رکھ دی جائیں۔ پھر ماہر مجسمہ باز کو ان 5 بزرگوں کے مجسمہ بنا دیا گیا۔ انہی 5 بزرگوں کے نام پر ان مجسموں کے نام رکھ دیے گئے۔ لوگ دل جوہی کے لیے ان مجسموں کے پاس آیا کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ انہی بتوں سے اپنی فریاد کرنے لگے۔ پھر ان کے بعد میں آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام ابن رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام بقیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ پہلا شخص تھا جس کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کا بت بنایا اور اس سے مدد مانگی۔ جب لوگ شرک میں ڈوب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ مشہور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام السکین تھا، جبکہ روایت میں ان کا اصلی نام راکس اور عبدالغفور لکھا گیا۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لفظی معنی بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر ہو چکی تھی۔ ہر طرف شرک کا بول بالا ہو چکا تھا۔ لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، لوگوں کو بت کی عبادت کرنے سے منع فرماؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن پاک کی سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تجھ کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تم میرے کہنا مانو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تم کو ایک وقت تک چھوڑ دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ کاش تم کو سمجھ ہوتی کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ابتدا کرنے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف وہی سب کو پالنے والا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ 950 سال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی دعوت دینے کے باوجود چند لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت خضر اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں دن رات اپنی قوم کو تیرے حکم دیتا ہوں، بلکہ یہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، یہ میری بات کو سچ ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں ان لوگوں پر ہر طرح سے تبلیغ جاری رکھے ہوں، شاید یہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بادشاہ کہا کرتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر پرواہ نہ کیا کرو، وہ تو ویسے ہی لگا رہتا ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اپنے بتوں کی عبادت کرنے میں لگے رہو۔ اپنے بادشاہ کی بات سن کر لوگوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے بالکل کنارہ کر لیا۔
حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے اس طرح دعا کرنے لگے کہ اے میرے اللہ، یہ لوگ میری بات کو نہیں مانتے، یہ لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں جو بڑے سردار اور مالدار ہیں۔ اپنے بادشاہ کے منع کرنے پر انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور اپنے بتوں کی عبادت میں اور زیادہ مصروف ہو گئے۔ میں 950 سال تک تبلیغ دینے پر صرف غریب طبقہ ہی پر ایمان لایا، باقی سب نے مجھے ٹھکرا دیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑے بڑے سرداروں اور مالدار لوگ آئے اور کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری بات کو سن کر اس پر عمل کریں، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ تیرے قبیلے میں جو فقیر لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے سے دور کر دو، پھر ہم تیری ہر بات پر یقین لائیں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ ہدیٰ میں اللہ اس طرح بیان کرتے ہیں، کافر سردار یہ کہنے لگے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح ایک آدمی ہو، اور ہم یہ دیکھتے ہیں صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ذلیل ہیں، وہ بھی اوپر والی عقل سے۔ ہم تو اپنے آپ سے زیادہ نہیں پالتے، بلکہ ہم تجھ کو چھوٹے خیال کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، بتاؤ جو میرا رب کی طرف سے دلیل آئی ہے، میں اس پر قائم ہوں۔ اس نے مجھے اپنی مہربانی سے سرفراز کیا اور تمہیں سے چھٹ رکھا، اور میں تمہارے سر پر منڈلا دوں، حتیٰ کہ تم اس سے بیدار رہو۔ میری قوم والوں سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرے ثواب تو صرف اللہ والوں سے ہے۔ نہ میں ایمانداروں کو اپنے رب سے دور کر سکتا ہوں، ان کو اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اور نہ میں اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے بھر رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ ان کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس پر نوح کی قوم اور اکڑ گئی اور کہنے لگی، اے نوح، بس بہت ہوا، تو نے ہم کو بہت ڈرایا، اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ کرتا ہے اس کو لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر میں تم کو برا لگتا ہوں تو تم کو دین کی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، تو میں صرف صاف کہتا ہوں، مجھے کوئی تمہارا خوف نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر دو، تم اور تمہارے بنائے ہوئے رب سب مل کر مجھ پر حملہ کر دو، تجھ سب کو قسم ہے تم جو بھی کر سکتے ہو کر لو، مجھے رب کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے راستے کو چھوٹا مانتا ہوں، میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، میں رب کائنات پر یقین رکھتا ہوں، مجھے اس کی بھلائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دیا، لیکن کسی میں طاقت نہ تھی وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے، چنانچہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ نعوذ باللہ بے وقوف ہے۔ اس کے بعد کئی سال تک ایسے ہی گزر گئے، کوئی بھی ایمان نہ لایا، پھر آخر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ گھیرا اور سب کے سب مشرکین طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے، اور کشتی میں سوار حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے دنیا کے دوبارہ سے ابتدا کی، جس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، گزارش کرتی چلوں گی چینل کو سبسکرائب کر لو، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔